السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور یہ وقت ہے چاچا لبا کا, اور چاچا لبا ہمارے ساتھ ہیں. جی جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مغفرات ہو. ہاں جی بالکل جناب. آپ نے تو کمال کر دیا, مغفرت کے بعد تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. سارا کام تو اسی کے لیے. ہاں, رب راضی تو جاگ راضی, جو اس نے معاف کر دیا تو بات ہی ختم. ایک در بند تے سب در بند. بالکل. مجھے والد شاہ صاحب کے شعر یاد آ رہے ہیں. ہاں جی, میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ آپ کو جی سناؤں. بسم اللہ بسم اللہ. سن سچیے اس جہان اندر واہ, رب کئی پسار پسار دا نال قدرت خواہش اپنی دے رنگا رنگ دیاں شکلاں تار دانی. واہ واہ واہ. ایک چپ چپاتیا رج کھاوے, ایک نت سوال پکار دا نی, ایک باج علم بازی جت لیندا, ایک علم والا بازی ہار دانی. اچھا, اس لادہ اسی وجہ سے آپ نہیں پڑھے. ہاں ہاں جی. میں تو یہ دیکھا نا جی آگے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال ہیں. یہ ساری کھیڑ اس نے, یہ ساری دنیا جو کچھ بھی اس نے بنایا ہوا ہے, لیکن یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے نا. دیکھیں جی, رنگا رنگ کی شکلیں ہیں, ہر بندے کی اپنی ایک شکل ہے. اور اس جیسا بندہ, مثلا آپ اظہر نیاز صاحب ہیں یا چاچا لبا ہے, یہ پوری دنیا میں ایک ایک ہی ہے. ہاں, تو پھر کوئی نہیں. آپ میں کچھ میرے جیسی سزا بھی تو ہے لوگوں. اب یہ ہے کہ مطلب کہ ایک ہی بندہ ہر, اور اتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک, قیامت سے پہلے آخری بندہ جو آئے گا, کمال کمال. ہر بندے کی شکل الگ, تھوڑی بہت شکل مل جاتی ہے. کوئی جڑواں بچے ہو جاتے ہیں, یار ناک اس کی طرح ہے, ناک ملتا ہے. تو شکل تھوڑی بہت ملتی ہے, کسی کی زیادہ بھی مل جاتی ہے. مگر میں کہتا ہوں جی, جڑواں بچے بھی ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں, ان کے بھی جناب عادتیں, ان کے اندر جو ان کی کوالٹیاں ہیں, اور ان کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں, وہ سب الگ الگ ہیں. بالکل صحیح بات. اور میں کمال دیکھیں جی, میں اسی سے کہتا ہوں نا کہ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی وحدانیت کا. اچھا, کہ جو یہ اس کا نائب ہے نا بندہ. جی بالکل. یہ ایک کلّا ہے تو اس کو بنانے والا کلّا کیوں نہیں ہوگا. واہ جی, یہ بھی کلّا ہے. بالکل صحیح. کلّا تے اللہ. واہ. ہاں جی. وہ اس نے مطلب اپنا یہ جو ایک کھلونی کہہ لیں بندہ نائب جو زمین پر اس کو بھیجا ہے, اس کے ہر بندے کی یہ کلّا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں. صحیح, میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دوں. نہ بالکل چاچا لبا تے غلط. اور دیکھیں جی, جو پورے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انگلیوں کی پورے, ہر بندے کے انگوٹھے کے نشان علیحدہ کتے مل جاندے ویسے. وہ ملا تو زبردستی سے لیتا ہے, اب ووٹا چھوٹا ملا اس وقت ملا دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ لیکن ایک کوئی مطلب بہت ریئر, لیکن کبھی کبھی میں نے دیکھا یہ کہ دو جڑواں بھائی تھے, ان کے انگوٹھے کے نشان ایک ہی تھے. اچھا, چلو خیر, وہ بھائی نے انہیں چل جاندے. وہ شناختی کارڈ بناؤ گیا نا بھائی, وہ پہلے نے بنا لیا سی, ہوں دوجا بناؤ گیا, ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ. وہ دو جڑواں کٹھے اسکول میں داخل ہو گئے تھے نا. ہاں, تو جا کر کہتا مجھے تو بڑا وحد ہے جی, اسکول کا کام جو ہے نا یہ نہیں کرتا, پھینٹی مینو پہ. یہ صحیح بات ہے, یہ اس کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ میرے عزیز ہی ہیں دو, ان کا عجیب سسٹم ہے جی, کہ وہ جناب ان کا نام وہ جو ہے انگوٹھے ملتے ہیں. بالکل. اور جی ایک تو یہ دیکھیں جی, میں وہ بات کی تھی, اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ نظام بنایا اس کا, یہ پورا ایک سٹیج ہی ہے نا یہ دنیا.
یہ دنیا بھی ایک سٹیج ہے یہاں پر. وہ کبھی آپ تھیٹر ویٹر میں گئے, کام شام کیا کبھی آپ نے خود؟ پرانے زمانے میں دیکھیں جی تھیٹر اس وقت بڑے ایک نا وہ کیا کہتے ہیں فوک قسم کے تھیٹر ہوتے تھے. اچھا جی. یہاں پہ نیا حسن پٹی صاحب اچھا کا اچھا. تھیٹر ہوتا تھا, وہ ایک اور تھے عالم لوہار صاحب مرحوم, ہاں جی بڑا اچھا ان کا تھیٹر تھا. وہ ایک پوری کہانی کو لے کر نا, جیسے ہرنجا ہے, جیسے سونی مہیوال ہے, تو یہ ان کہانیوں کو پھر وہ اپنے انداز میں لوگوں کو سناتے تھے ساتھ گا کے. مطلب ویسے تو آپ اور بڑا میسج ہوتا تھا ساتھ اس کے, مطلب ساتھ سے وہ اگر کوئی کہانی ایسے رومانی سی بھی ہے تو میسج کے ساتھ, پیغام کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ ہے بالکل لوگوں کو, تاکہ لوگ آئے ہیں تفریح بھی ان کو مل جائے ہلکا پھلکے انداز میں. جو بھی ہمارا فوک موسیقی ہے جس طرح بھی ہے وہ سارا کچھ ان کو مطلب پتہ چل جاتا تھا. دیہاتوں میں دیکھیں جی, دیہاتوں میں لوگ اصل میں اس کا تعلق ہر چیز کا آپ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ علم والے ہیں, تو یہ جو مطلب لوگ جو کسان جو کھیتوں میں کام کر کر کے سارا سال بیچارے کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر, تو اس زمانے میں یہ ٹی وی ریڈیو کی یہ بیماری کوئی نہیں تھی. ٹی وی تو خاص طور پہ نہیں تھا, ریڈیو تو چلو بعد میں آیا, چھوٹی بیماری سی بڑی نہیں تھی. ہاں ریڈیو نے پھر بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا, میں جانتا ہوں ریڈیو نے بہت اچھا کردار. صحیح بات. یہ نہیں میں آج ریڈیو پہ بیٹھا ہوں تو کہہ رہا ہوں, نہیں آپ ٹی وی میں بیٹھ کے بھی ریڈیو کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. میں کر رہا ہوتا ہوں, بلکہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ریڈیو کے پروگرام بھی کر لیتا ہوں. لیکن ٹی وی نے آج کل ماضی میں بڑے اچھا ہوا ہے, ماضی میں جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے بڑے اچھے پروگرام ہوئے جی. لیکن آج کل جو پرائیویٹ اس پر تو ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن تھیٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ تھیٹر دیکھیں میں یہی بات کروں نا کہ اب آپ جیسے تھیٹر یہ رہے نہیں اس میں. میرے ہاتھ سے چمٹا دیکھ لے, وہ عالم لوہار صاحب کو کسی نے رات کو فون کر دیا. اچھا جی. نہ جی میں نہیں, کوئی بندہ شرارتی تھا, لوگ تنگ کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, لیکن چلو بری بات ہے, اب تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. رات کے 12 بجے فون کیا, عالم لوہار صاحب بول رہے ہیں, میں بول رہا تھی اچھا تھوڑا چمٹا چاہیے کیوں بھائی, میں ٹھوئے پڑھنے کون ہے تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو مذاق بھی ہوتا تھا یا جو چیز پیش کی جاتی تھی کہانی کے انداز میں وہ کرتے تھے, لیکن اس میں کوئی فوش چیزیں نہیں ہوتی تھی, فضول قسم کی چیزیں بالکل جو ہے نا اچھا وہ نہیں تھے جو آج کل ہو رہا ہے. آج کل تو میں کہتا ہوں قیامت مجھے سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. میں ایک آیت پڑھ رہا تھا قرآن کی کہ جو لوگ لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ اکبر. جو لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ بے حیائی, لوگوں میں بے حیائی پھیل جائے, باقاعدہ اس کی پلاننگ کر کے باقاعدہ سردار ہے ان کا جو شیطان ہے وہ اپنے چیلوں کے ساتھ اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ بے حیائی لوگوں میں پھیل جائے, چاہے وہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے ہے, چاہے وہ جناب یہ تھیٹر دیکھ لیں, ہمارے ادھر تھیٹر ہو رہے ہیں جو, ہاں جی پکڑ پن ہے بالکل جی, بہت ہی میں کہتا ہوں آپ دیکھ نہیں سکتے جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں. صحیح بات. اس قدر وہ غلط باتیں کرتے ہیں, صرف فوش باتیں کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس کو بند ہونا چاہیے ایسے تھیٹر کو. تو آج اگر ہم تھیٹر پر بند کرنے کے بجائے اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. نہیں صحیح, یہ تو بڑا آسان سا ابھی پچھلے دنوں یہ ہوا تھا کہ یہ فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پہ جی گستاخانہ چیزیں آتی ہیں, اس کو بند کر دو یار, اس کو ٹھیک کرو. ٹھیک بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اسی طرح سے تھیٹر ہے اس کو ٹھیک کرو, سینما ہے اس کو ٹھیک کرو, ریڈیو کو ٹھیک کرو, ٹی وی کو ٹھیک کرو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک کرنے والے لوگوں کو بھی تو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نا. اوہ دیکھو نا, کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا. یہ جو آرٹس کاؤنسلر ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے جی, یہاں پر بیٹھے ہوئے سب سرکاری لوگ ہیں, تنخواہیں مل رہی, ان کو کیا چاہیے, جیسا بھی تھیٹر ہوتا ہے یہاں پہ ہوتے ہیں تھیٹر, یہ پنجاب کے شہروں میں, لاہور میں, گجرانوالہ, فیصل آباد, راولپنڈی, پنڈی, اسلام آباد میں تو اب تھیٹر ہوتا ہی نہیں ہے. ہو رہا ہے ادھر بھی جی, لیکن بہت برا ہو رہا ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں اگر برا کرنا ہے تو بند کر دیں. ہاں صحیح بات ہے. اچھا کرنے کے لیے یہ آپ دیکھیں جی, ایک طرف اگر اچھا ہو, اب یہ آرٹس کاؤنسل اگر اس کے مقابلے پر اچھا تھیٹر کیا کر رہے ہیں, کوئی سال میں ایک دفعہ کوئی تھیٹر کا دینا آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کہتے ہیں چلو جی کوئی تھیٹر کر لیتے ہیں.
ना जी ना कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ यहाँ पे लियाकत हाल था वो भी बंद किया हुआ है, वहाँ पे कोई हाल वो मतलब इस्लामाबाद में भी कोई इस तरह का अच्छा। आप देखो मुझे वो बताते थे बरतानिया में पता नहीं कई सालों से थिएटर चलता रहता है, जी हाँ, अच्छा थिएटर जो देखने वाले होते हैं, लेकिन इसके लिए होना चाहिए जी आर्ट्स काउंसिल वालों को। क्या बीमारी है कि उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो जाकर अच्छा थिएटर करेंगे, लोगों को अच्छी कहानियाँ पेश करेंगे। क्योंकि उनको तो तनख्वाहों के लिए रखा हुआ है ना, जो काम के लिए थोड़ी रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो फिर वो जो मर्जी होता रहे। फिर जो अब लोगों को आज की नस्ल को तो फिर यही है ना कि शायद थिएटर यही है, हाँ जी। उनको क्या पता कि भाई फिर एक अच्छा सरकारी हो। इदारा बनाया हुआ है जी, ये PNCA के नाम से बना हुआ है, उसका काम है आज थिएटर का देना है। तो चलो हम ख़ास तौर पर में कहते हैं कि भाई ये इसका मकसद क्या है, इसको कहा जी, इसका जो है पाकिस्तान नेशनल कल्चर क्या आर्ट्स काउंसिल और एग्रीकल्चर आर्ट काउंसिल है एग्रीकल्चर ही है जी वो। और उस पे जो है जो लोगों को ला के बिठाते हैं, वो करते हैं, वो सारे ऐसे जो होते हैं, समझ लें कि सियासी, है ना। एक हुकूमत आई, उसने बिठा दिया, दूसरा आया, दूसरे पे चला गया, तीसरा आया, तीसरा चला गया, और वो और तनख्वाहों के लिए पैसे होते हैं। उनसे बात करो ना, कहते जी बजट नहीं है। और मैं बता रहा था ना वो जनाब हुआ ये हाँ जी, कि वो उनसे पूछा जी अफसर जो बड़ा लगा हुआ है ना आर्ट्स काउंसिल में, हाँ जी, उसकी तो कुछ 4-5 लाख तनख्वाह होगी। अच्छा जी, अच्छा पूछा जी ड्रामे के लिए बजट कितने, कहते जी पूरे साल के लिए 1.5 लाख। अच्छा जी, हाँ जी, अब उसके बाद ये क्या करेंगे? नहीं तो वो 1.5 लाख में तो चाय पानी नहीं होती। हाँ जी, खाली बांदरी का तमाशा ही बना है वैसे आइडिया अच्छा जी। हाँ इतने बजट में तो नहीं है वैसे आइडिया माड़ा नहीं है। नहीं होना चाहिए जी, हाँ जी, ये भी छोटा अगर वो बांदरी डायलॉग ठीक बोल ले। आओ जी, वो भी एक देखे ना क्या है ना, गलियों में आते हैं। वाह वाह वाह। आजकल आते हैं वो, मतलब जब भी ये मौसम होता है ना तो ये लोग आते हैं। बड़ा पंजाब में तो ये स्ट्रीट थिएटर समझ ले इसको। जी बांदरी पूरे ड्रामा करती है, एक बांदरी, एक बकरा, एक रेछ, कुत्ता भी होता है, कुत्ता, मेरी पूरे आर्टिस्ट जो है और एक्स्ट्रा और हीरो और हीरोइन और साथ एक्स्ट्रा, है ना। ये ऐसा जबरदस्त जो है वो शो करते हैं, और कहानी बनाई होती है उस बंदे ने, है ना। बड़ा उसमें जी देखो वो बकरा बकायदा ऊपर चढ़ता है पावों के ऊपर। अगर उसी बंदे को PNCA में DG लगा दिया जाए तो कोई ना कोई थिएटर तो होता रहेगा। बिल्कुल जी, काम है रोज बांदरी का तमाशा तो जरूर होगा कम से कम। वैसे तो बांदरियों के तमाशे होते हैं ना, तो चलो एक बांदरी का हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा ये जो है सुना मैंने, ये PNCA का सिर्फ काम है कि जो सजारती हमारा महल है उसके अंदर जो है कोई शो अरेंज कर दिया, कोई बाहर से कोई मेहमान आ गए तो उनके लिए कुछ कर दिया, कुछ तवाइफों को बाहर भेज दिया, सॉरी तवाफों को ताइफों को बाहर भेज दिया। वो मैं गलती से बात को तवाइफें कह जाता हूँ, माफ करना। नहीं वो क्वाइफ होते हैं ना, जो क्वाइफ, हाँ जी, वो मतलब उसको भी कई लोग तोएं लगा देते हैं। हाँ जी, तो वो जो है उनको मतलब ये काम रह गया सरकारी। वो इसलिए ना देखे ना, ये मुगल बादशाह जो थे उनके दरबार में भी ऐसे मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, तानसेन, चांद खान, सूरज खान, ये सारे उस वक्त अकबर बादशाह के 9 रत्न जो थे उसमें ये सारे यही पेश करते थे ना। तो उसकी शक्ल आज के दौर में बीरबल की शक्ल आर्ट्स काउंसिल ने इख्तियार कर ली। अब वो मतलब कि आप लेकिन शक्ल बिगड़ी हुई है कुछ, क्योंकि वो जो 9 रत्न थे ना वो तो बहुत कम लोग होते थे, कमाल के लोग थे जी। तानसेन का देखे ना, सुभान अल्लाह, मियां तानसेन, बिल्कुल क्या बात है जी। और मतलब और फिर बीरबल जैसा ज़हीन आदमी जो है वो किधर मिलना है ना जी ना। अब ये तो मतलब इनके जो पैकेज लगे हुए हैं बस ठीक है, काम नाम की चीज कोई नहीं है। चलो अल्लाह खैर करे तो बड़ा कुछ है, बहुत कुछ आप अपने कल्चर। अच्छा ये एक और बड़ा मसला आ रहा है आज अगर आप बात कर रहे हैं जी जी, कि हमारा अपना जो कल्चर है ना, वो तो एग्रीकल्चर है, ये पता नहीं किस चक्कर में उसको बड़ी प्लानिंग के साथ खत्म कर रहे हैं। अच्छा, उसको दूसरी चीजें कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान ही कोई नहीं है। सही बात है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं, तो इस बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर ले। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि ब्रेक में ना ये गुस्सा कुछ कम हो जाएगा ना। हाँ जी, ब्रेक में थोड़ा टाइम भी कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अज़हर नियाज़, आप सुन रहे हैं FM 102.2। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा।
میں یہ بات ہم کر رہے تھے وہ تھیٹر شیٹر کی. اچھا جی, ابھی تھیٹر چل رہا ہے؟ چل رہا ہے جی, ابھی تو پورا ہفتہ تو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, چلاؤ جی. تو اس دیکھیں پرانے زمانے میں اور چیزیں ہوتی تھیں, آج کل اور ہو گئی ہیں. ہاں, تفریح کے لیے. تفریح کے لیے ہوتی تھی. پہلے میلے ٹھیلے لگتے تھے. ہاں جی, وہ میلوں میں مطلب موت کا کنواں لگا ہوا ہے, وہ جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اس میں. جی ہاں. ہاں جی, آج کل تو سڑکوں پہ موت کا کنواں بڑا ہوا ہے. اللہ, وہ بھی ایسے ہی ہے. وہ اچھا, یہ میں نے یہ کہیں پہ سنا تھا کہ تھیٹر جو ہے نا, اس کو پرانے زمانے میں تھیٹر نہیں کہتے تھے ڈرامے کو. ڈرامے کو جلسہ کہتے تھے پرانے دور میں. آج کل جلسے کو تھیٹر کہتے ہیں. آج کل جلسے کو ڈرامہ کہتے ہے نا. ہاں, بس اتنی تبدیلی آئی ہے نا کہ پہلے تھیٹر جلسہ ہوتا تھا, آج کل جلسہ تھیٹر ہوتا ہے. بالکل. اب اس میں یہ ہے جناب, میں یہ چاہ رہا تھا کہ آرٹس کونسلوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ٹھیک ہے, نوکریاں تو ان کی لگی ہوئی اچھی بات ہے, ہم کسی کے روزگار کے خلاف نہیں ہے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے دے. آمین. لیکن آپ اپنے روزگار کے ساتھ اپنے اس کے ساتھ انصاف کریں. جی بالکل. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اچھے اچھے ڈرامے پیش کریں, اچھے کھیل, اور یہ جو اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے فحاشی کا اور بےہودگی کا جو طوفان آیا ہوا ہے, اس کا مقابلہ کریں. بالکل یہ نہیں کہ آپ خاموش ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائیں, حالی ان کو سنسر کرتے رہے. بالکل, یہ سرکاری اداروں کو تو چاہیے, کیونکہ یہ نفع نقصان سے ہٹ کر ان کو کام کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اسی طرح سے جو سرکاری ٹی وی ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے, بلکہ جو پرائیویٹ چینل ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اس طرح سے جو پرائیویٹ لوگ تھیٹر کرتے ہیں, اسٹیج ڈرامے کرتے ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے. بالکل جی. اگر ماں پیو نے کوئی نہیں سمجھایا سکھایا ہے نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایکٹر, کوئی تھیٹر کا رائٹر, کوئی تھیٹر کا پروڈیوسر فحاشی پھیلاتا ہے تو وہ اس کا قصور نہیں ہے, وہ اس کے ماں باپ کا قصور ہے. بالکل 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 جی. یہ تو اب مطلب میں یہی کہہ رہا تھا نا آپ کہ وہ آپ ایک بات کرتے تھے کہ حرام کے اثرات ہوتے ہیں. بس یہ میں رک گیا ابھی کہتے ہوئے کہ اصل میں تو یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا, جو ماں باپ کے کیا ہے مسئلہ, وہ یہی ہے کہ اگر رزق حلال ان بچوں کو کھلایا ہوتا جو تھیٹر میں آج کل کام کرتے ہیں, کبھی نہ کرتے یہ. لکھنے والا کبھی نہ لکھتا, ہے نا, اسی طرح سے بولنے والا کبھی نہ بولتا, اور آگے جو ایکٹ کرنے والے لوگ ہیں کبھی نہ کرتے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھنے والا بھی کوئی نہ جاتا. لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر فحاشی کسی تھیٹر میں ہو رہی ہے وہ نہ جائیں دیکھنے. ہاں, لیکن دیکھیں نا لوگ بھی کس طرح کے وہاں پہ جاتے ہیں, جو ان چیزوں اس طرف لگا دیا گیا. وہ آگے سے جواب یہ جو تھیٹر اس طرح کا کرتے ہیں, وہ کیسے جی لوگ پسند ہی یہی کرتے ہیں. کیا بات ہوئی بھائی, لوگ اگر کل کو کہے جی ہمیں ڈاکے مارنے پسند ہے, ہاں جی, ہم ڈاکے مارنے دیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بندے مارنا پسند ہے, تو ماریو اس کا یہ مطلب بچہ. آپ کو تربیت, جو میڈیا کا آدمی ہے اس کا کام ہے کہ عام عوام کی تربیت کرے, خود اس کیچڑ میں نہ گرے, کیچڑ میں گرے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے کر آئے اپنے ساتھ. ہاں بالکل جی, یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو جو بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جناب, 8 تھیٹر چل رہے ہیں, گجرانوالے میں بھی, فیصل آباد میں بھی, لاہور میں بھی, اکاڑے میں بھی, ملتان میں بھی, اور یہاں راولپنڈی میں بھی, اور ان میں بہت بے حیائی ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے. یعنی وہ ناقابل بیان ہے, لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, ہم یہ ضرور کہیں گے وہ مطلب کہ جی ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا جی. میں پھر وہی بات اس طرف آ جاتا ہوں مجبوراً کہ جی ہم جی دہشت گردی کو ختم کر دیں گے, ہم جی یہ ہو جائے گا, ہم کر رہے ہیں ختم. ہم اس طرح ختم نہیں کر سکتے. آپ بے حیائی ختم کر دیں, یہ دہشت گردی آدھی کم ہو جائے گی. ہم نے خود دعوت دی ہوئی ہے بلاؤں کو, ٹھیک, ہم خود اپنی نوست کو دعوت دے رہے ہیں. اس طرح کی حرکتوں کو کنٹرول نہ کر کے, آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے, آپ کے اختیار میں ہے, اور آپ کچھ نہیں کر رہے. ہوتا رہے جو بھی وجہ کرپشن ہے جی. مذہب دیکھیں آپ کیوں نہیں کر رہے, پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے. بالکل ہے نا, میں نے یہ دیکھا ہے وہاں ایک مرتبہ یہ لے گیا مجھے افتخار ٹھاکر جو ہے وہ تھیٹر اپنا دکھانے کے لیے لاہور میں. پھر اس نے بتایا کہ کس طرح سے کہانی ہم لکھتے ہیں, کس طرح سے کہانی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. اچھا, وہ جو تھیٹر کے مالکان ہیں, جو الحمرا ہو بے شک یا وہ ڈاز والے, وہاں وہ سرکاری لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں, ان کو ہم پر بیٹھ کے تو سارا سنا دیتے ہیں کہ جی یہ ڈرامہ ہے جو ہم شروع کرنے والے. بس وہ پھر ادھر ہی ان کو چائے وائے پانی پلاتے ہیں, اور وہ جو ہوتا ہے اسکرپٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں.
اور ہم بھی وہ اسکرپٹ اٹھا کے ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور تھیٹر شروع کر دیتے ہیں. بات دیکھیں نا جی، اب یہ نا ان لوگوں نے یہ شکل اختیار کر لی. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہاڑ آتے تھے شادی بیاہ پر، جی پہاڑ بھی جس کو کہتے ہیں، اور وہ ہلکا پھلکا مذاق بڑا اچھا کرتے تھے. جی. لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے. وہ بھی نہیں کرتے تھے. ان کو اصل میں پتہ کیا ہے، وہ بھی ایک ہمارے کلچر کا حصہ تھے. وہ بھی ماں بہنوں والے تھے. وہ ان کو پتہ تھا ہم ایک محفل میں گفتگو کر رہے ہیں، بالکل ہے نا. تو کبھی ایسا کچھ جملہ سننے میں نہیں آتا تھا. اور ان کے جملے جو ہے مجھے یاد ہے کئی شادیوں میں ایک دو مرتبہ مجھے موقع ملا کہ وہاں جو انہوں نے ان کے جملے ہم آگے جا کے سنا. یار وہ رات آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی، مزہ آتا تھا باتوں کا. ہاں وہ ایک اسلامی جمیعت طلبہ کے کوئی لوگ تھے، ان کی شادی میں گیا ہوا تو وہاں یہ بانڈ آ گئے. تو آ کے وہ انہوں نے نا 2-3 مرتبہ جملے کس دیے ایسے ہی نا چھیڑنے کے لیے جو دلہا صاحب تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی نہ کرو، یہ ہمارے ناظم ہیں. کہتا کوئی گل نہیں جی، آج تو ساڈے بھی ناظم ہیں. نہیں، ان کو میں آپ کو بتاؤں پرانے زمانے میں اب وہاں پہ جو بڑے بڑے عہدے دار تھے نا، مطلب جو کمشنر ہے، بلکہ جو بڑے گورنر ہے، کوئی بڑے عہدے والے، وہ ان کو بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہمارے کر سکتے تم تھوڑا بہت مذاق کر لو. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، وزیر آباد یہاں پہ تحصیل ہے نا وزیر آباد، وہاں پہ ایک متاب پانڈ ہوتا تھا. متابو پانڈ اس کو کہتے تھے. بڑا اچھا، بڑے بڑے وزیر اس کو بلاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ایک کوئی وزیر صاحب سے ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے متاب پانڈ کو بلایا ہوا تھا. اچھا، اب ان کو بلایا تو اس کو اجازت تھی کہ وہ ان کے اوپر بھی مذاق کر سکتا تھا، وہ برا نہیں مناتے تھے. ٹھیک. اس کے ساتھ اور بھی متاب کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے اس کے 2-3. تو اس نے کہا آ کے جناب سارے بیٹھے ہوئے تھے دائرے میں باہر لان میں کہ بھائی اس کی باتوں کا مزہ لیں گے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس میں جناب بڑے جج صاحبان بھی، گورنر صاحبان بھی، وزیر مشیر، سارے بڑے لوگوں کے بڑے مہمان ہوتے ہیں، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے مطلب نے کہا کہ جو اب آتے ہی ایک رسا نہ سب کو ہم نے ایک کھیڑ دیا، آپ رسا پکڑ لیں. اور جتنے مہمان پتہ نہیں کیا کرنے لگا، یہ سمجھ رہا سب پورے دائرے میں اس نے رسا ایسے پکڑا دیا جی. اب دوسرے بانڈ کے ساتھ اس نے بعد پہلے ڈرامہ بنایا ہوا تھا، تو اس نے شور مچا دیا، کہتا او متابیا، او تیرے کھوتے سارا میرا دیکھ کھیت چار گہنے اور بیڑا اختار جے میری فصل تباہ کر رہے ہیں. وہ کو کہتا تو فکر نہ کر، میں سارے بنے ہیں جی. اور اس پر بھی وہ اس کو انعام دیتے تھے، یعنی اپنی بےزتی کروا کے انعام. یہ تو کارٹون والی بات ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کارٹون بھی اسی کا بنتا ہے جو اہم ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو کارٹون بنانے والا بھی تاکہ لوگ ہنسیں، ایک طنز بھی ہوتا ہے، ایک مزاح بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں مکس ہو کے چل رہی ہیں. بالکل جس طرح وہ. لیکن ہمارے ہاں تو اب جو ہے اس کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا گیا ہے، اور اب صرف حاشی اور زو معنی جملے، جو ایک لفظ کے 2 معنی نکلے ہیں، اس طرح کے جملے کیے جا رہے ہیں. اور پھر ڈانس اس میں شامل کیے جا رہے ہیں، انڈین گانے اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. فوش ڈانس جی بالکل جس قابل ہی نہیں ہے، ہمارے اس تہذیب کے خلاف ہے. اور اچھا اس پر پھر ایک اور سب سے بڑے جو افسوسناک بات ہے کہ رشتوں کا تقدس ختم کر دیتے ہیں. ماں بہن باپ یہ بڑے مقدس رشتے ہیں. صحیح بات ہے. ان کو بڑی تہذیب کرتے ہیں، تہذیب کرتے ہیں. اور ڈراموں میں جو رونے والی بات ہوتی ہے اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ رشتوں کی بات کی ہے، تو کسی ماں بہن کی اس کو گالی دے کے تو لوگ ہنستے ہیں پھر اس کے اوپر. ہاں بس سارا میں کہتا ہوں پورا معاشرہ برباد کر رہا ہے. سامنے وہ بھی ہنس رہا ہے تو وہ بھی ہنس رہے ہیں. اور ساس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہن کا مذاق میں نے تھیٹر میں بہن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بالکل جی. پھر میں بہن سے بھی بڑا دیکھے جی ماں کا رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد. اس کا مذاق اڑا کے لوگوں کو سایا جا رہا ہے، خود بھی. یعنی جس کے اوپر وہ ایک در عزیزی کی مجھے بات بڑی اچھی لگی، وہ حسب حال والا جو کیا ہے سہیل، ہاں جی، وہ کہنے لگا کہ جس بات پہ پہلے قتل ہو جایا کرتے تھے غیرت کے نام پر، اس بات پہ اب کہہ کے لگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہو. اس نے خود سہیل احمد اس نے چھوڑ دیا نا تھیٹر. ہاں جی. وہ اسی وجہ سے مجھے ایک دفعہ ملا تھا لاہور میں، تو میں تھیٹر چھوڑا ہی اس لیے کہ اس میں یہ والی بات ہے کہ ہم کیوں اس کا حصہ بنے. بھائی دیکھیں جی، پہلے جو تھا نا وہ فنکار لوگ تھے، آ کر ڈرامہ اچھا کرتے تھے، ان کی جگہ کچھ اور لوگوں نے لے لی. اب جو ایسے لوگ ہیں جن کا ایک علیحدہ علاقہ ہوتا تھا،
جو اب وہ ڈانس کی شکل میں ساروں پر حملہ کر دیا آ کے. مطلب پہلے تو یہ تھا نا کہ کوئی 5-6 ہزار جیب میں ڈال کے ان کے پاس جاتا تھا. اب وہ 1,500 کا ٹکٹ لے کے وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے. لیکن اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے حضرت صاحب؟ مسئلہ تو یہ حکومت نے کرنا اور کس نے کرنا؟ حکومت نے کرنا ہے. بڑے ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں اور ہم لیکن لوگوں یہ کو کیا دیکھیں، دکھا میں رہے ہیں؟ ایک دن پہلے ہی بات کی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400-450 سال پہلے کا بندہ ہے سقراط، جس نے اخلاقیات پہ درس دیا، اخلاقیات لوگوں کو سکھائیں. وہ کہتا ہے کہ قومیں اخلاقیات کی وجہ سے ترقی کرتی ہیں. جی جی ہم جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی سڑکیں بنانے سے ترقی کرتی ہیں. نا جناب، میں قوم بنا ہی نہیں رہے نا. ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کس چکر میں ہیں، کیونکہ یہ تربیت جو ہے ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ شروع کرنی چاہیے، جو 100 سال کی پلاننگ ہو. ہم تو 5 سال گزارنے آتے ہیں نا. بالکل ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ اگر کوئی حکومت 5 سال پورے کر جاتی ہے تو بڑا کریڈٹ سمجھا جاتا ہے کہ واہ 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 زرداری صاحب 5 سال پورے کر گئے، حالانکہ وہ ووٹ بھی کٹ سن قوم. مطلب یہ بڑا اس کا کریڈٹ سمجھا. اسی طرح سے اس موجودہ حکومت کا یہ بڑا کریڈٹ سمجھا جا رہا ہے کہ جی وہ 5 سال پورے کر لے گی، جی کچھ نہیں ہوگا، جی کچھ نہیں ہوگا. یار اس کو تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ہے نا ان کو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار اس بچے سے تربیت شروع کرنی چاہیے جس نے ابھی پیدا ہونا ہے. اگر آپ نے قوم بنانی ہے، اگر یہ کروڑی رکھنا ہے نا. اور کل بھی دیکھیں ایک باپ نے اپنے 2 بچوں کو بیوی سے جھگڑ کر 2 بچوں کو مارا اور پھر خودکشی کر لی. یہ کیا ہے؟ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ خودکشی حرام ہے نا، اور بچوں کو اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے. کل میں کلاس میں تھا تو ایک لڑکی مجھے اسٹوڈنٹ ہماری کہنے کی نہیں جی یہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا بیٹا اخبار پڑھا کرو، وہ دیکھا کرو، یہ ہو رہا ہے نا. ہم بعض بچے ہمارے اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ماں اپنے بچوں کو مار سکتی ہے، ہسبینڈ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، باپ اپنے بچوں کو مار سکتا ہے. یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں. اور کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہماری رگوں میں وہی رزق حلال نہیں پہنچ رہا، ہمارے ہاں وہ تربیت نہیں پہنچ رہی. ماں، استاد اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمارے ان بچوں پہ کام نہیں کر رہا کہ ان کو کیا اچھا ہونا چاہیے، کیا برا ہونا چاہیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے. بالکل میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا دی جائے. سبحان اللہ. تو پھر بات کریں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ہیں چاچا لبا. ہاں جی بالکل. اچھا جناب اظہر صاحب، یہ ہے کہ ہم ہر سال جو نا ایک عہد کرتے ہیں. اچھا کہ جی ہم اگلے سال سے آج کے بعد سے ہم نے ٹھیک ہو جائے. یہ تو روز کرتے ہیں کہ آج نہیں کل تو. اچھا سال تو الگ بات ہے نا. روز بھی ہم اسی طرح سے اپنا وقت پورا کرتے ہیں. وہ بس لکھے لکھائے جملے ہر سال نپے تلے جملے جو ہیں وہ سن لیتے ہیں. یہ 23 مارچ آ رہا ہے جی 2-3 دن بعد. ہاں جی. تو اس پر یہی ہوتا ہے جی ہم آج سے عہد کرتے ہیں پوری قوم کہ ہم جی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ تو ہوتے کوئی بھی نہیں. میرا تو نہیں خیال کہ ہم عہد بھی کرتے ہیں. ایسے ہی کوئی ایک چاچا لبا ہوگا اور دوسرا کوئی ان کا ہمسایہ ہوگا. ادروائز ہم تو بس ایک نمائش ہوتی ہے، ایک پریڈ ہوتی ہے، جہاز اڑتے ہیں اور 23 مارچ ہوتا ہے، فوج کچھ اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور بس ہم. میرا نہیں خیال یا کوئی میڈیا پہ ایک آدھ کوئی اس طرح کا کوئی نغمہ چل جاتا ہے. کیونکہ میرا خیال میں جو عہد کرتے ہیں اگر ہم عہد کریں تو شاید 10-15% پورا بھی کریں. ہم عہد ہی نہیں. ہمیں دیکھیں اقبال نے کہا تھا کہ وہ احساس زیاں جاتا رہا. اب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کچھ کھو رہے ہیں، ہمارا کچھ نقصان ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ بھی ختم ہو گیا. وہ کیا ہے قلب میں سوز نہیں روح میں، اس طرح کا کچھ ہے بس مجھے بھی یاد نہیں. اچھا ہم لیکن یہ کہ بات کیونکہ قلب میں اب درد ہو گیا ہے نا جی. ویسے اب ہارٹ اٹیک ہاں جی تو قلب والے شعر یاد نہیں رہے اب. نہیں رہے جی. ویسے بھی بہت ہی میں مطلب کہ ہم کیا فائدہ. دیکھیں جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہمیں کرتے ہیں پریڈ بھی کرتے ہیں، ترانے بھی گاتے ہیں، سب کچھ، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نہ ہماری جڑوں میں سے کرپشن ختم ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز بے ایمانیاں اور یہ سب چیزیں اسی طرح ہے. ہاں جی. ہاں جی. اب جو بندہ کہتے ہیں جی دہشت گرد ہے، وہ جناب یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. جو بندہ اس ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے کرپشن کی شکل میں، وہ بھی تو دہشت گرد ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ابھی 23 مارچ آ رہا ہے تو ہمیں کوئی عہد کرنا چاہیے
اگلے سال کے لیے کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنے حصے کا پتھر تو مارنا چاہیے, ہم پتھر مطلب اپنے حصے کی بات تو کرنی چاہیے. پتھر ہم تو بم مار رہے ہیں نا پتھر. آپ جو ہیں اب ہمیں ادھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, لوگ سنتے ہیں نا, اور آپ کا تو احترام سے جو ہے وہ بات مانتے بھی ہیں. تو کم از کم یہی کہہ دیں آپ کہ جی اگلے سال الیکشن بھی ہوں گے تو کسی بندے دے پتر نو ووٹ دینا. ہاں بالکل, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جی کہ ہمیں کم از کم ووٹ دیتے وقت دیکھیں جی یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس شخص کو اوپر لا رہے ہیں, ہم بازار سودا ریڑھی تو لینا ایک ایک چیز چیک کرنا, لڑ کے ریڑھی والے ریڑھی جیڑی سونگ کے خراب کر چھڑیا خربوزہ, وہ تو خربوزہ سانو ٹھلا خربوزہ دیتا ہے, وہ تو کیڑے والے امرود دے دیتے ہیں. اور لیکن جب ہم کوئی امیدوار جو چناؤ جس کا کرتے ہیں اس وقت اس کو چیک ہی نہیں کرتے, وہ پاویں کیڑیاں کھادا ہوئے وہ تو اینک لا لیندے. اب تو میرا خیال میں اتار ہی دوں. اس وقت ہم دیکھتے ہی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں جی اگر دیکھیں ابے نے کیا ووٹ اتنے ہی دینا اتنے دے دینا, وہ برادریزم پر ووٹ دے رہے ہیں. میں آپ کو جاتے ٹائم تھوڑا رہ کے بتا دوں, وہ ایک ہمارے میں مطلب مائی تھی, بوڑھی مائی تھی نا بیچاری, 100 سال کے قریب پہنچ چکی تھی. میرے تو ہمیں 2.5 دن کاٹو نہیں. تو وہ جناب اس طرح کہ اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے لے جانا تھا, وہ اس کے آواز ہی ختم ہوئے تھے. اس کو کرسی پہ بٹھایا تو انتخابی نشان تھا ان کا ٹانگا. آپ اس کو پکا کر رہے ہیں کہ ٹانگے پہ ووٹ ڈالنا ہے. مائی کہتے ہیں اچھا ٹانگا, اور رات جا رہی ہے, اسے پوچھا مائی سنا کی آ گیا جی ٹانگا, اور مائی کوئی دوائی کھا دی ہے ٹانگا. اب اس حالت میں ان کو ووٹ ڈلوانے کا کیا ووٹ بھی ٹانگے سے سٹ کے آ گئی ہاں بھی بس اٹھ کے آ گئی ہوئی. مطلب یہ ہے کہ ووٹ کا تو ہمیں یہ استعمال پتہ ہی نہیں ہے نہ ہی ہمیں کبھی. اگر یہی ہمیں آج اچھے لوگ اوپر آ جائیں, کام کرنے والے آ جائیں, جن کو پتہ ہو اگر آج ملک اچھا ہو جائے, ملک میں سڑکیں گلیاں سب اور بندے لوگ اخلاق لوگوں کا خیال کریں, لوگوں کو تکلیفیں کیا ہیں, اندرون محلوں میں کیا تکلیفیں, گلیوں میں کیا تکلیفیں ہیں, چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے سرکاری, نہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اندرون شہر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کیا مسائل ہیں, وہاں پہ کیا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں 5 منٹ میں پولیس آ جاتی ہے, یہاں پہ سب کچھ جب ہو جاتا ہے تو علاقے کو گھیرے میں لے لیتے. ہاں جی ہاں جی, مطلب آپ ہمارے جس معاشرے میں ہماری عزت جان مال کو تحفظ ہی نہیں ہے. ویسے یہ پولیس اگر ٹھیک ہو جائے تو میرا خیال میں آدھا کام تو ہو جائے. میں کہتا ہوں جی پورا کام ہو جائے. دوسرا باقی جو ہے وہ ہماری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے ٹھیک ہو جائیں. بالکل بالکل, تھوڑے بہت ہم خود ٹھیک ہو جائیں, اس سے بالکل وہ مشکل ہے بہت. لیکن امید رکھنی چاہیے, اچھی امید رکھنی چاہیے شجر سے. ہاں بالکل جی, ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیں درست کرنا چاہیے. جاتے جاتے میں پھر وہی بات کروں گا, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی اپنا خیال رکھو, میں کہا دوسروں کا خیال رکھو, مرے اپنے آپ خیال رکھیے جا رہے ہیں جی. چلو جی, اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامتی دے, اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال, خاص طور پر اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, ادھر ادھر لوگوں کا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.